اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ہندو یاتری اور دودھ کا کنواں کرامت حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ لیکن قبل اس سے ہم حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان رحمت اللہ علیہ کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان قطب زمان اور مرشد دوران تھے۔ آپ حضرت شیخ محمد صباح العاشقین چشتی کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا مزار قصبہ ملا والا انڈیا میں ہے۔ آپ کے والد ماجد شیخ اہل اللہ ابن شیخ فیاض صوفی تھے اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحمان لکھنوی کے مرید تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی بصیرت کا سلسلہ نسب حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے جا ملتا ہے اور امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر انتہا کو پہنچتا ہے۔ آپ کے والد کے پیر و مرشد حضرت شاہ عبد الرحمان لکھنوی نے آپ کی ولادت کی خبر آپ کے والد کو دی۔ آپ سن 1208 ہجری میں قصبہ ملا والا میں پیدا ہوئے۔ اصلی نام فضل الرحمان ہے۔ آپ کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو ایک دن آپ کے والد آپ کو اپنے ہمراہ اپنے پیر و مرشد کے پاس لے گئے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحمان لکھنوی نے آپ کو دیکھتے ہی کہا، یہ لڑکا ہندوستان کا قطب ہوگا۔ یہ کہہ کر اپنا لب آپ کے لب سے لگا دیا۔ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ سڑک پر کھیل رہے تھے کہ گاڑی گزری۔ آپ گاڑی کے پہیا کے نیچے دب گئے، چہرہ اور سر پر سے پہیا گزر گیا اور اس طرح ایک کان جاتا رہا۔ ایک دن آپ اپنے والد کے ہمراہ جا رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 سال کی تھی۔ آپ کے والد کے ساتھ ایک پنجرا تھا۔ ایک کھیت سے گزر رہے تھے۔ آپ کے والد نے خوشہ توڑ کر پرندے کو پنجرے میں ڈال دیا۔ آپ کو یہ بات ناگوار گزری۔ آپ وہیں رک گئے۔ آپ کے والد نے جب دیکھا کہ آپ نہیں آ رہے تو آپ کو بلایا۔ آپ نے کہا، جب تک کہ کھیت کا مالک نہ آئے گا اور معاف نہ کرواؤں گا آگے نہ بڑھوں گا۔ آپ کے والد نے وہ خوشہ پنجرے سے نکال کر پھینک دیا۔ آپ تب اپنے والد کے ہمراہ آگے روانہ ہوئے۔ آپ نے لکھنؤ میں مولوی نور محمد صاحب سے شرح و قائیہ پڑھی، پھر دہلی تشریف لے گئے اور حضرت مولانا اسحاق صاحب سے سیاہ ستہ بطور درس پڑھی۔ حدیث کی سند حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی سے حاصل کی۔ آپ حضرت شاہ آفاق صاحب سے دہلی میں بیعت ہوئے۔ آپ کے پیر و مرشد کی آپ پر نظر عنایت دیکھ کر اور مریدوں نے عرض کیا کہ وہ پہلے سے مرید ہیں، لیکن ان پر اتنی نظر عنایت کیوں نہیں جتنی کہ مولانا پر ہے؟ حضرت شاہ آفاق نے جواب دیا، تم کو میں چاہتا ہوں کہ کچھ ہو جاؤ اور ان کو خدا تعالیٰ چاہتا ہے۔ آپ نے 2 شادیاں کی۔ آپ کی پہلی شادی شیخ بدلے صاحب کی لڑکی سے ہوئی۔ ان کے بطن سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ان دونوں لڑکوں مولوی عبد الرحمان اور مولوی عبد الرحیم کا انتقال آپ کی حیات میں ہی ہو گیا۔ آپ نے دوسری شادی رئیسہ بیگم کے ساتھ گنج مراد آباد میں کی۔ شادی کے بعد گنج مراد آباد میں سکونت اختیار کی۔ دوسری شادی سے حضرت احمد میاں اور بی بی شفقت پیدا ہوئی۔ آپ نے وصیت فرمائی، نزا کے وقت حدیث شریف پڑھی جائے تاکہ روح حدیث سنتے سنتے نکلے۔ آپ 22 ربیع الاول سن 1313 ہجری کو واصل بحق ہوئے۔ مزار پر انوار گنج مراد آباد یوپی انڈیا میں فیض و برکات کا سرچشمہ ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت احمد میاں اور مولا سید محمد علی کانپوری آپ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت احمد میاں آپ کے سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ آپ نے ساری زندگی نوکری نہیں کی۔ دہلی میں کتاب کی تصحیح کا کام کیا کرتے۔ 2-2.5 روپے اجرت کے مل جاتے۔ باجرہ کی روٹی کھاتے، مٹی کے برتن میں کھانا کھاتے، گوشت چھوڑ دیا تھا۔
آپ کے پاس بستر نہ تھا، ایک چھوٹی سی چوکی پر چٹائی بچھائی رہتی تھی، اس پر نماز پڑھتے، جو کچھ آتا شام تک خرچ کر دیتے۔ توکل خدا اتنا زیادہ تھا کہ شاید ہی کسی کا ہو، بہت سخی دل تھے، تحفے جو آتے تھے تقسیم کر دیتے، سنت کے سخت پابند تھے، اپنے پیر و مرشد کی بے حد عزت کیا کرتے، تہجد پابندی سے پڑھا کرتے تھے، ذکر اور مراقبہ میں ہمہ تن مشغول رہتے۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے ایک موقد کو ایک وظیفہ خواب میں بتایا۔ بہت دنوں کے بعد وہ شخص آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ کوئی وظیفہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ وظیفہ تو بہت پہلے بتا دیا تھا۔ پھر وہی وظیفہ جو خواب میں بتایا تھا اس کو تلقین بھی فرما دیا۔ ایک شخص آپ کے پاس آ رہا تھا، راستہ میں ایک ندی پڑتی تھی، اس کا گھوڑا دلدل میں پھنس گیا۔ جب وہ شخص ڈوبنے لگا تو اس نے آپ کو یاد کیا اور آپ کی امداد کا طالب ہوا۔ گھوڑا فوراً دلدل سے نکل گیا۔ جب آپ کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ حجرہ میں چادر اوڑے بیٹھے تھے۔ اس شخص کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، لوگ مجھے ناحق تکلیف دیتے ہیں۔ یہ فرما کر اپنی پشت اس شخص کو دکھائی۔ پشت مبارک پر گھوڑوں کے چاروں سموں کے نشان ماں کیچڑ کے موجود تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز آپ حسب معمول خانقاہ پر تشریف فرما تھے۔ آپ کے پاس ایک پانی والا گھڑا پڑا تھا جو عموماً آپ کے قریب ہی رہتا تھا۔ یہ پانی کے استعمال کے لیے تھا۔ اس گھڑے سے آپ خود اور آپ کے خلفاء اور مریدین پانی پیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی کو منع نہ فرمایا۔ ایک روز ایک ہندو یاتری وہاں آیا اور یکا یک گھڑے کو منہ لگا کر پانی پینے لگا۔ آپ نے خلاف معمول اسے بد تہذیبی سمجھا اور اسے ایک گھڑے سے منہ لگا کر پانی پینے سے منع کیا اور فرمایا کہ جاؤ کنویں سے پانی پی لو۔ وہ شخص کہنے لگا، مولانا پانی پینے دیں، کنویں میں کون سا آپ نے کچھ دودھ رکھ چھوڑا ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ وہاں سے جا کر پی لوں۔ آپ جلال میں آ گئے اور کہنے لگے، اچھا جاؤ کنویں سے دودھ ہی پیو۔ وہ شخص کنویں پر گیا اور کنویں سے پانی نکالا تو وہ سارے کا سارا دودھ بنا ہوا تھا، لیکن دودھ کافی نیچے تھا۔ اس نے کہا، سرکار دودھ تو ہے لیکن پھر آپ نے نہیں دینا، اس لیے تو اس کو نیچے پیندے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر جلال آ گیا اور جیسے ہی آپ کو جلال آیا دودھ اچھل اچھل کر کنویں سے باہر آنے لگا۔ اس نے سیر ہو کر دودھ پیا اور اس طرح باقی کا دودھ واپس کنویں کے اندر چلا گیا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا، حضور آپ کی زبان تو سیف یعنی تلوار ہے۔ منہ سے دودھ کا لفظ نکالا اور دودھ بن گیا۔ آپ کی اس کرامت کا گرد و پیش میں بھی کافی چرچا ہوا۔ وہ ہندو یاتری پھر آپ کے پاس رہنے لگا اور آپ کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہونے لگا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء اعظام کے، میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔